السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو۔ اکبر الہبادی کو دیکھیے، فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہی پہ ضرب لگنی ہے ذرا، ہی پہ دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ انوکھی بات نہیں کہلوا رہا ہوں ملوگو والوں، انوکھی بات نہیں کہلوا رہا، قرآن نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے، لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق دینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی۔ ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ بمبئی میں نے پوچھا، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کیسٹ سن رکھی ہوگی میری، بلکہ یاد کر رکھی تھی، دور کھڑا تھا تو میں نے بلا لیا، سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بلا لیا اسٹیج پر، مائکروفون اس کے سامنے کر دیا، بڑی پیاری زبان میں اس نے کہا، ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو بازاری اور منکوحہ میں ہوتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں جب کوئی خوش نصیب خاتون زندگی بھر کے لیے کسی ایک کی بنتی ہے تو نکاح کے دن وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی غلاظت کا مجسمہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہر جائی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ گھڑی دیکھ لوں، اجازت ہے؟ چلو نہیں دیکھتا ہوں۔ اچھا اگر نہیں تھکے ہو تو پھر ثبوت فراہم کرو۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں، مسجد کے اندر بھی تیری عبادت، مسجد کے باہر بھی تیرا ہی سجدہ، کہیں ایسا تو نہیں مسجد میں تیرا سجدہ اور مسجد کے باہر کوئی بڑے سائز کی قبر نظر آ گئی تو، کوئی جھنڈی رنگین نظر آ گئی تو، کوئی توند بڑی جبہ لمبا ٹوپی اونچی نظر آ گئی تو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی سفارتی مشن سے واپس آیا ہے اور اپنی روداد سفر بیان کرنے کے لیے یوں کھڑا ہو گیا کہ حضور میں فلاں مقام پہ گیا اور فلاں کو ملا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حول حالک، بات پھر کہنا، حالات بعد میں سنانا، پہلے اپنی حالت کو تبدیل کر، میرے سامنے تجھے اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں جیسے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ سرحد کے روشن ضمیروں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، بارش کی بوندوں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ، صحراؤں کے ذروں سے بھی زیادہ، سمندروں، دریاؤں، آبشاروں، ندی نالوں کے قطروں سے بھی زیادہ، کائنات کے تمام اعداد کے
اس عدد سے زیادہ جو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. ان سب سے زیادہ صلاۃ و سلام ہو اس محسن انسانیت پر، اس قائد اعظم پر، اس رحمت عالم پر، اس محسن انسانیت پر جس نے انسان کی عزت نفس کو بحال کیا، جس نے انسان کو انسان کے آگے جھکنے کی رسوائیوں سے نجات عطا فرمائی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم دیکھتے ہیں عرب کی رعایا اپنے مخدوم کے آگے تعظیماً جھکتی ہے، عرب کی رعایا اپنے حاکم کے آگے تعظیماً جھکتی ہے. وانتا حق ان یسجد لک، اگر ادب اور تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ جھکا جائے تو پھر آپ سب سے زیادہ واجب الاحترام ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر تو محترم ہی کوئی نہیں. پھر ہمیں بھی اجازت دیجیے تاکہ ہم بھی آپ کو جھک کر ملا کریں. انسانی عزت نفس کے عالمی علم بردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں اگر انسان کے آگے انسان کے جھکنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کیا کریں، اور 14ویں صدی کے خاوند کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کا سجدہ کیا کرے، خصوصاً جب وہ وزیر اعظم بن جائے. آنے دیا کہ وہ حاکم بن جائے تو پھر تو صورت حال بڑی نازک ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. خاوند بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسا سچا مرید رحمت للعالمین جیسے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا. انسان کی عزت نفس کے عالمی علمبردار محمد عربی نے یہی تعلیم دی کہ انسان کی جبین کی نیاز مندیوں پر اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ملوگوں والو ہی پہ ضرب لگاؤ نہ ذرا تاکہ اٹک سے پار آواز جائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کریم نے کتنے بلیغ انداز میں فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس طرح اپنے محبوب کو دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. جس پہ کرم کرے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا. دینے پہ آ جائے تو مل میں کام کرنے والے مزدور کو اتنے بیٹے دے دیتا ہے کہ اس کی جھونپڑی میں سما ہی نہیں سکتے. نہ دے تو مل اونر کو ایک لولا لنگڑا بھی نہیں دیتا. اور ملوگوں والو دینے پہ آ جائے تو مریض کو 10-10 12-12 موٹے تازے ہٹے کٹے بیٹے دے دیتا ہے. نہیں دیتا تو حضرت صاحب کو ایک بھی نہیں دیتا. ہمارے یہاں ایک حضرت صاحب ہے، سرکاری حضرت صاحب جی نہیں، بڑے بڑے جرنیلوں کے حضرت صاحب اونچی ٹوپی رکھتے ہیں قد بڑھانے کے لیے بیچارے، اور تعویذ کی مارکیٹ ہے مرسیڈیز امپالا.
ٹیوٹا کرونا 82 ٹیوٹا، یہ مارکیٹیں ہیں تعویذ کی. مریدوں سے کہتا ہے گورا پتر چاہیے کہ کالا، مزدور چاہیے کہ افسر، وہ غریب پتر چاہیے یا مالدار، جج بنے کہ وکیل، جس قسم کی ڈیمانڈ اس طرح کی مارکیٹ. لوگوں کو پتر تقسیم کرتا پھرتا، اپنا ایک بھی کوئی نہ. اللہ نے نہ پتر دیتا نہ دی. ایک دن ایک منچلا مرید آ کے کہنے لگا حضرت صاحب تھوڑی مہربانی نال میرے تے 10-12 نے تھوڑا ایک بھی کوئی نہیں. وہابی اکثر میں تانا دیتے کہ تیرا وہابی اکثر میں تانے مار دیں کہ تیرے حضرت صاحب دا تیرے پیر دا نہ پتر نہ دیے. حضرت میں کی کرا. حضرت صاحب موج میں آ گئے، کہنے لگے بچیاں وڈیاں دے معاملات وچ دخل نہیں دینا چاہیے پتر. جی اچھا جی نہیں دینا چاہیے، اج تو دے بیٹھا، یہ جواب تو دے دو، آئندہ سوچ سمجھ کے بولاں گا. اکھاں بند کر کے حضرت صاحب فرمان لگے اللہ تعالیٰ ساری کائنات وچ ساری مخلوق نو بچے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اس بیچارے غریب بیچارے ان پڑھ سادہ لو مرید نے کہا جی دے رہے ہیں. دریاواں وچ مچھلیاں نو کہ جی دے رہا ہے، صحراواں وچ چیونٹیاں نو کہ جی دے رہا ہے، جنگلاں وچ پرندیاں نو درندیاں نو جی دے رہا ہے. اللہ دا اپنا بھی کوئی پتر یا دھی ہے کہ جی کوئی نہ. میں پھر بچیا میرے کو کیوں پوچھنا ہے؟ اچھا جی یہ تو پتہ ہی آج چلے کہ تسی ہو آپ ہو، میں تو سمجھا سی کہ تسی انسان ہو، یہ تو پتہ ہی آج چلے. اقبال کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، لوگوں میں نظر آئی جب خوئے جبیں سائی، جن کی اس سے نہیں بنائی جب وہ منگتے نظر آئے تو انہوں نے بھی گاہک بنانے کے لیے جبے لمبے کر لیے. صدیق اکبر نے کس سے مانگا؟ ملوگو والوں بولو نا. فاروق اعظم نے کس سے مانگا؟ عثمان ذوالنورین نے کس سے مانگا؟ علی المرتضیٰ نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ سلمان و بلال نے کس کے سامنے دامن پھیلایا؟ انسانی کار ساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.